اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جھوٹ سے آئے، ملاوٹ سے آئے، انعامی بانڈ سے آئے، وہ جوئے سے آئے، وہ سٹے سے آئے، وہ رشوت سے آئے، کسی کی جیب کاٹ کے آئے، کسی پر ظلم کر کے آئے، کسی کا حق مار کے دبا کے آئے، جھوٹے کاغذ بنا کر زمینیں اپنے نام لگانے سے آئے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کو نہیں جاننے والے؟ کیا یہ جنت کو نہیں مانتے؟ کیا یہ جہنم کو نہیں مانتے؟ کیا یہ رسالت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کو آخری قرآن کتاب نہیں سمجھتے؟ کیا یہ مرنے کا یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان کو جزا سزا کی خبر نہیں ہے لیکن ایسے اڑی اڑی خبریں ہیں، دھندلائے دھندلائے نقشے ہیں اور بھولی بسری داستانیں ہیں۔ ان کے سامنے ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ اس ذہن نے دنیا کے مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی اپنی کمائیوں میں اور اپنی زندگی میں ایسا کر دیا کہ جیسے نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی قانون ہے اور نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ اوپر کوئی جنت اور جہنم ہے اور نہ کوئی جزا و سزا ہے اور نہ کوئی ترازو عدل ہے اور نہ کوئی عدالت قائم کرنے والا ہے جو کھرے کو الگ کرے گا، کھوٹے کو الگ کرے گا، زانی کو الگ کرے گا، پاک دامن کو الگ کرے گا، جھوٹے کو الگ کرے گا، سچے کو الگ کرے گا، تاجر کو الگ کرے گا، سود والے کو الگ کرے گا، حلال کمانے کو الگ کرے گا، رشوت کھانے والے اور سٹا جوا کے بازار گرم کرنے والے کو الگ کرے گا، جو عادل کو الگ کرے گا اور ظالم کو الگ کرے گا۔ یہ ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ہونا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے کہ یہاں وہ ہو جو ہونا چاہیے، یہاں وہ ہوگا جو امتحان میں ہوتا ہے کہ کوئی غلط پرچہ حل کرے گا، کوئی صحیح کرے گا، کوئی پورا حل کرے گا، کوئی ایک سوال بھی حل نہیں کرے گا۔ یہ امتحان ہے، امتحان۔ یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہ نتیجے کی جگہ ہوتی تو آج نبیوں کے سر پہ آرے نہ چل جاتے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ زکریا کون؟ زکریا کون؟ زکریا جس کا قرآن یہ ذکر کرے، اس شان سے کرے۔ ساری کائنات میں دو باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا ہے، یا زکریا باپ، یا یحییٰ بیٹا۔ باپ اور بیٹا برابر۔ سلیمان داود بھی باپ بیٹا ہیں، داود سے اللہ نے بات کی ہے، سلیمان سے نہیں کی۔ ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب یہ سارے باپ بیٹا پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم سے بات کی ہے، اسماعیل سے نہیں، اسحاق سے نہیں، یعقوب سے نہیں، یوسف سے نہیں۔ یہ صرف دو باپ بیٹا ہیں، ایک زکریا ہے، ایک یحییٰ ہے، جن سے قرآن نے خطاب کیا ہے اور اللہ نے یہ شرف بخشا، یا زکریا، یہ شرف بخشا یا یحییٰ۔ کافہا یا عین صاد کون ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا۔ یہ پہلے زکریا کی دعا، پھر زکریا سے میرے اللہ کا کلام اور خطاب، یا زکریا تیری باتیں پہنچ گئیں، پہنچ گیا تیرا نوحہ، تیرا دکھ بھرا افسانہ پہنچا ہے میرے پاس، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ انا نبشرک بغلام، بیٹے کی دعا مانگی تھی، اللہ نے کہا ہو گیا۔ اسمہ یحییٰ، نام بھی رکھ دیا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیا، میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا، تیرے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں یحییٰ۔ پھر وہ حیران ہو گئے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو جائے گا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری عورت جوانی میں بانجھ تھی، بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہ تھی، اب بڑھاپا بھی ساتھ ہو گیا، کیسے ہوگا؟ وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں جوانی میں میری طاقت تھی، بچہ نہ ہوا اور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اے ابراہیم، اے زکریا، تمہیں تو پیدا کیا تھا، تمہیں نہیں پیدا کیا تھا،
جیسے تمہیں پیدا کیا تیرا بیٹا بھی پیدا کر دوں گا، تو اس کی فکر نہ کر۔ پھر وہ کہنے لگے جیسے تسلی نہ ہو، مجھے کوئی تسلی تو دو، مجھے کوئی نشانی تو بتا کہ واقعی حمل ٹھہر گیا۔ تو کہا آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نشانی یہ ہے جس رات حمل ٹھہرے گا اس سے اگلے 3 دن تو کسی سے بات نہ کر سکے گا۔ تو حمل ٹھہرا اور زبان بند ہو گئی۔ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، اب وہ اشاروں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، پھر وہ پروان چڑھا، پھر اللہ نے ان سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یجعل جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ کی سلامتی ہو اس پر، پیدائش پر، وفات پر، حیات پر، قیامت کے دن اٹھنے پر۔ ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے، بابرکت بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، نافرمان بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک جگہ سے یحییٰ اور زکریا کا قصہ سنایا ہے، سارے قرآن میں یہ قصہ بکھرا پڑا ہے۔ یہ ایک جگہ اتنی ہیبت اور عظمت سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور یہ زکریا، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یہ زکریا علیہ السلام یوں یہودیوں نے سر پہ آرا رکھا اور 2 ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا۔ کیا اللہ کی طاقت نہیں تھی؟ کیا اللہ کو قدرت نہیں تھی؟ کیا اللہ اپنے نبی کو بچا نہیں سکتا تھا؟ نہیں، یہ جزا اور سزا کا جہان نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے۔ عمل انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدا فی دار الحساب ولا عمل۔ آج تم عمل کے جہان میں ہو، حساب کوئی نہیں، کل تم حساب کے جہان میں جاؤ گے، پھر وہاں عمل نہیں ہو سکے گا۔ وکل نفس بما کسبت رہینۃ، پھر تم اپنے عمل کے حصار میں آ جاؤ گے، گھیرے میں آ جاؤ گے، اور تمہاری بدعمالیاں تمہیں پکڑ لیں گی، تمہیں چاروں طرف سے وہ نکلنے نہیں دیں گی۔ تم کہو گے میں بھاگوں تو جواب آئے گا این المفر، اب نہیں بھاگ سکتے۔ تم کہو گے میں چھپ جاؤں تو جواب آئے گا لا تخفى منکم خافیہ، اب نہیں چھپ سکتے۔ تم کہو گے میں لڑ کے راہیں بنا لوں تو جواب آئے گا فانفذوا، آج نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، آج تمہیں طاقت نہیں کہ تم نکل کے دکھاؤ۔ جزا سزا کا جہان شروع ہو گیا، عمل کا جہان ختم ہو گیا۔ اب یہاں کھرا کھوٹا الگ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم اور محرم الگ ہوگا۔ وہ دنیا تھی جہاں زکریا علیہ السلام 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، اور وہ دنیا تھی بیٹا، باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ چیر دیا گیا۔ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ گردن کو الگ کر دیا گیا اور دھڑ کو الگ کر دیا گیا۔ اتنا عظیم الشان نبی، اس کا سر تن سے دھڑ سے جدا اور گردن الگ کر دی، بکرے کی طرح ذبح۔ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد بھی ایک عجوبہ ہے، آج بھی قائم ہے۔ اسی پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کے مینار پر۔ اس کی جب بنیادیں کھودی گئیں تو ایک صندوق نکلا۔ صندوق کو جب کھولا گیا، بنیادوں سے صندوق نکلا۔ صندوق کو کھولا گیا تو اس پہ ایک نوجوان کا سر کٹا ہوا اور اس میں سے خون تازہ گر رہا تھا، کالی داڑھی، حسین چہرہ۔ تو پر تختی لگی ہوئی تھی یحییٰ بن زکریا، یہ یحییٰ بن زکریا ہے۔ ہاں، یہ دنیا میں ہوا ہے، یہ دنیا ہی میں ہوا ہے، اسی جہان میں ہوا ہے۔ بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو ماؤں کی جھولیوں میں لٹا کے ذبح کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ذبح کیا گیا۔ پہلے بھی ذبح کیا، اب بعد میں سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ جب وہ ناکام ہو گیا اس مقابلے میں، جب جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے، تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر کہا اب میں ان کے بچے پھر ذبح کروں گا، ان کی عورتوں کو باندھی بناؤں گا اور انہیں ذلیل و خوار کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ان کی قوم کہہ رہی ہے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ، تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی مر رہے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مر رہے ہیں،
تیرے آنے سے پہلے بھی دکھ دیکھے، تیرے آنے کے بعد بھی دکھ دیکھے، تیرے آنے سے پہلے بھی بچے ذبح، تیرے آنے کے بعد بھی بچے ذبح۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، میرے نبی نے فرمایا غور سے سنو، عمل کو توشہ بناؤ اور عمل کرتے رہو، اور کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، تکبر میں بھی نہ آؤ۔ جیسے پیسے کا تکبر ہے ایسے ہی مال کا بھی ایک تکبر ہے، ایسے ہی عمل کا بھی ایک تکبر ہے، نیکی کا بھی ایک تکبر ہے، تقوی کا بھی ایک تکبر ہے۔ اگر تواضع نہ سیکھی تو یہ تکبر، یہ نیکیاں کھا کے چلا جائے گا۔ تو میرے نبی نے کہا کرو اور ڈرو، اور کل اللہ کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔